सगड़ पीर अल्लाह तेरा मुखेड़ा मैं तकदा रवा तेरा मुखेड़ा मैं तकदा रवा हर वेले सच्चड़ सईदा नाम लवा हर वेले सच्चड़ सईदा नाम लवा तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा सोहणिया तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा जदों दियां अखां तेरे नाल लड़ियां मस्तियां जहान दियां मैनू चढ़ियां जदों दियां अखां तेरे नाल लड़ियां मस्तियां जहान दियां मैनू चढ़ियां कर ले कबूल तेरे वारी वारी जा कर ले कबूल तेरे वारी वारी जा तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा अखियां दे विच तैनू रखा कज के तेरा मैं दीदार करा रज रज के अखियां दे विच तैनू रखा कज के तेरा मैं दीदार करा रज रज के तेरा हर वेले मैं तवाफ करा तेरा हर वेले मैं तवाफ करा तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा होता होते सज्जन साईं दा नाम रहिंदा है तेरा मैं दीवाना है जहान कहंदा है होता होते सज्जन साईं दा नाम रहिंदा है तेरा मैं दीवाना है जहान कहंदा है सजदे दी जाते वेखा पैरां दे निशान तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा सज्जन साईं दे इश्क दी नमाज पढ़िए मेरी इकबाल गुटी तायों चढ़िए सज्जन साईं दे इश्क दी नमाज पढ़िए मेरी इकबाल गुटी तायों चढ़िए तस्बीह दे मोती वांगू जपा तेरा नाम तस्बीह दे मोती वांगू जपा तेरा नाम तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा सोहणिया तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा हर वेले सच्चड़ साईं दा नाम लवा हर वेले सच्चड़ साईं दा नाम लवा तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा उस्मान ताहिरी साहब मुल्तमिस राना अब्दुल भाई ताहिरी साहब तशरीफ लाएं और रिपोर्ट पेश करें और अपने ख्यालात का इजहार करें जनाब मोहतरम राना अब्दुल भाई ताहिरी साहब ये आज इस इलाके के ये प्यार करने वाले आपसे मोहब्बत रखने वाले सब दोस्तों की तरफ से शुक्रिया अदा करने के लिए आपने हमें रास्ते में भी आपसे बात हो रही थी बचपन से हम देख रहे हैं कि आपने हमें हर साल हर मौसम में हमें याद रखा है और हमारे साथ दुनिया करती है रश्क किसी और चीज पे कोई माल पे दौलत पे हमारे पास हजूर आपकी मोहब्बत ये सब लोग
آپ کی محبت میں مست ہیں، اور اس سے بڑی یہ آپ کی عنایت جو ہمارے اوپر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں. ہم تو جاتے ہیں کبھی کبھار، مگر آپ ہمیشہ ہمیں یاد رکھتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں. ہمارے جو زخم دل مرہم، آپ ایک چکر لگاتے ہیں، ہمارا سال پورا جذبے میں جوش میں گزرتا ہے. ہماری دعائیں حضور، ہم سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہوں گی، غلطیاں بھی، مگر درگزر فرمائیے گا، آپ بڑے ہیں. آپ ہی ہمارا مان، آپ کی مسکراہٹ ہی ہماری دولت ہے، ہماری جائیداد. اور دوسرا حضور، یہ فاؤنڈیشن جو ہے، یہ جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں اتنی دور سے آپ نے ہمیں یاد رکھا. یہ آپ کا خواب تھا، آپ نے ہمیں عطا کیا، اس علاقے کے لوگوں کو عطا کیا. سب سے اچھا ہاسپیٹل کا پروجیکٹ ہے، اسکول ہیں، اور ایجوکیشن کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، یہ آپ نے پورے پاکستان کا یہ کونا ہے حضور، آپ نے اس کو نوازا ہے. یہ آپ کی بہت مہربانی ہے. سب دوستوں کی طرف سے حضور آپ کا شکریہ ہے. 1000 بار میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، سارا خاندان آپ کا قربان ہے. سب کی طرف سے یہ عاجز شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہے. بہت شکریہ. تیرا پیر میرا پیر. سب دوست تشریف رکھیے اپنی جگہوں پہ. اجازت بھی برآمد فرمائیں گے اور دعائیں بھی پڑھائیں گے، اور آخر میں دعا بھی آپ سب کے لیے فرمائیں گے. آپ سب متوجہ ہو کے بیٹھیں گے. شکریہ. جس طرح دوستوں نے کہا کہ کچھ دوست اپنے ارادے سے اور اپنے مرضی سے دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے جو بھی چاہے وہ دعائیں پڑھ سکتا ہے، جو نہ پڑھنا چاہے وہ بے شک نہ پڑھے. اور تلقین ذکر جس طرح کہا گیا تو اس کی ترتیب کے مد نظر رکھتے ہوئے آج اس تلقین ذکر بھی عرض کرے گا. حالانکہ اکثر دوست امید ہے کہ ذکر کے بارے میں جانتے ہیں. تو پہلے دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، جو دوست پڑھنا چاہیں وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. دعا جامع ہے ہم سب کے لیے. دعائیں خیر. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سلسلہ یہ نقشبندی ہے جس سے ہمارا تعلق ہے، اس میں قلبی ذکر کی تلقین کی جاتی ہے۔ تو جو حضرات پہلے ذکر حاصل نہیں کر سکے ان کی معلومات کے لیے اور اجازت کے لیے تلقین ذکر کی جا رہی ہے۔ ہم سب کو معلوم ہو کہ بائیں جانب تصویر کی طرف یہاں انسان کا دل ہے۔ دل میں آپ اور ہم سب نے کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت دل کی طرف توجہ رکھنا ہے کہ ہمارا دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ زبانی ذکر زبان سے ہوتا ہے، جو ہم کرتے رہتے ہیں اور آپ بھی کرتے ہوں گے۔ درود شریف پڑھتے ہیں، کلمہ شریف کا ورد کرتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کرتے ہیں، وہ بے شک اپنی جگہ جاری رکھیں، لیکن قلبی ذکر کے لیے آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا۔ زبانی ذکر سے ہٹ کر آپ نے اپنا توجہ دل کی طرف کرنا پڑے گا، اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم ذات اللہ کے لفظ کا ورد جاری کرنا ہوگا، اور یہ مشق سے ہوتا ہے، یہ توجہ اور کوشش سے ہوتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ دل ہمارا غافل ہے، مردہ ہے، جو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں یہ تمہارا دل مردہ ہے، اس کو زندہ کرو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، اور جب یہ دل زندہ ہو جائے گا تو پھر آپ بیدار ہوں گے، اس وقت بھی یہ دل ذکر کرے گا۔ ہم اور آپ سوئے ہوئے ہوں گے، آنکھوں کو نیند ہوگی، اس وقت بھی یہ دل ذکر کرے گا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر ایک مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ جب میرے خاتمے کا وقت آئے تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی دولت نصیب ہو، کلمہ شہادت نصیب ہو۔ تو میرے مرشد کامل فرماتے ہیں کہ جب آخری دم ہوگا دنیا سے رخصت ہوتے وقت، جس نے قلبی ذکر کیا ہے اس کو آپ بشارت دیتے ہیں کہ اس کو ایمان کی سلامتی نصیب ہوگی۔ یہ ہے اس ذکر کے ثمرات۔ تو آپ کو وضو ہو اس وقت بھی، وضو نہیں ہے تب بھی، بدن پاک ہے اس وقت بھی، اگر غسل کی ضرورت ہے اس وقت بھی، لباس پاک ہو تب بھی، اگر لباس پاک نہیں ہے تب بھی، ذکر کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، نماز کے لیے شرط ہے کہ نماز کا وقت ہوگا تو ہم نماز پر ادا کریں گے، پھر وضو کریں گے، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہو، قبلہ ہو، یہ شرائط ہے۔ ذکر قلبی کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، ہم وقت اللہ اللہ اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم نماز جمعہ کا ذکر ہوتا ہے، جب تم نماز ادا کر چکے ہو تو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، پہ زمین میں پھیل جاؤ اور پھر کام کرو، اور پھر آگے ہے کہ پھر اللہ کا ذکر کرو۔ تو اس لیے یہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جو دائمی ہر سانس میں ہماری ذمہ داری ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ 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 اللہ، یہ مشق جاری رکھیں، اور جب یہ دل زندہ ہو جائے گا پھر انشاءاللہ کبھی بھی یہ مرے گا نہیں، نہ اس کو نیند آئے گی، آپ کی آنکھوں کو نیند ہوگی، نیند میں بھی آپ کا دل ذکر کرے گا، اور آپ کی نیند عبادت بن جائے گی۔ بیٹائی صاحب ہمارے سندھ کے جو صوفی اللہ والے گزرے وہ فرماتے ہیں جن کے دل جاری ہو گئے وہ سوئے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں، کیونکہ ان کے دل ذکر میں ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ اور ہم سب پہلے باتیں کافی گجرانوالہ میں ہو چکی ہیں، آپ نے سنی ہیں، وہی باتیں آپ سن لیجئے گا۔ اگر آپ وہاں تشریف نہیں لا سکے تو اپنے کاروبار کی طرف توجہ دیں، اپنے معاش کو مضبوط بنائیں اور محنت کریں۔ یہ زندگی جدوجہد اور محنت کے لیے ہے۔ جس طرح بھی رانا وحید صاحب ہمیں بتا رہے تھے، اتنا بڑا پروجیکٹ انہوں نے جماعت کی
نسبت سے بنا کر دکھایا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، لیکن اس سے بھی بڑی اچیومنٹ یہ ہوگی کہ اس ادارے کو کامیابی سے چلانا، اور اس سے بڑی یہ چیز ہوگی کہ لوگوں کو فائدہ بھی ہو۔ جو علم ہے اسکولوں کے ذریعے اچھے سے اچھی تعلیم، اگر وہ ہاسپٹل ہے تو وہاں سے اچھا علاج، مستند ڈاکٹر ہو، جو پورا ایک نظام ہے اس کو بہتر طریقے سے چلانا، یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ اس طرح ہم اور آپ جو ہیں اپنے معاش کو مضبوط بنائیں، کام کریں، محنت کریں، کاروبار کریں، تجارت کریں، زراعت کریں، ملازمت کریں، جو بھی آپ کا دل چاہے، لیکن ہمیشہ دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ کاروبار، تجارت جو ہے یہ بہت بڑا اچھا کام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ملازمت چھوڑ دیں یا ملازمت نہ کریں، نہیں، بھلے ملازمت بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ کچھ چھوٹا سا کام اپنا ذاتی بھی شروع کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت میں، ان کی پیروی میں انشاءاللہ محنت کریں گے اور توجہ اور لگن جاری رکھیں گے تو اس چھوٹے سے کاروبار میں برکت ہوگی، وہ بہت بڑا ہو جائے گا۔ اور پھر آپ کا اپنا کام ہو تو پھر تو الحمدللہ جس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، کسی کے سامنے جواب دہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو آپ کماتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ عطا کرے اس رزق کو اپنے اوپر استعمال کریں، مناسب اچھے اپنے استطاعت کے مطابق اچھا لباس پہنیں، اچھی گھر مناسب اعتدال میں، نہ زیادہ خرچہ ہو نہ کنجوسی ہو، کنجوس پائی ہو، معتدل انداز میں جو آپ کی انکم ہے اس کو خرچ کریں، اپنے بچوں پر خرچ کریں، اپنی اہلیہ پر، اپنے والدین پر خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے جو ہمارے آس پاس ایسے ضرورت مند لوگ بستے ہیں ان کی مدد کریں۔ وہ ابھی آج گجرانوالہ میں بھی یہ بات ہو رہی تھی، تو کاروبار کے لیے بہت زیادہ جماعت کوششیں کر رہی ہے، اور اللہ آباد شریف میں تو تقریباً ہر روز کوئی نہ کوئی آ کر یہ آواز سناتا ہے، کہ تبلیغ کا آواز بھی سناتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ میں نے یہ کاروبار شروع کیا۔ یہ پتہ ہے کہ اس میں بڑی اسٹرگل ہے، بہت صبر آزما کام ہوگا، اور آج اس کو اس چیز کا احساس ہے کہ لوگ محبت میں آ کر بتاتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے کام شروع کیا ہے، وہ اپنے حوصلے میں، شوق میں بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن پتہ ہے کہ اس کے پیچھے بہت زیادہ اسٹرگل اور پریشانیاں اور تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ چھپا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا حوصلہ دیکھ کر پھر دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ ان کو بامراد بنا دے، ان کو کامیاب کر دے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ تو انشاءاللہ آپ کے بچے علم حاصل کریں اور آپ کام کریں، اور بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کو ٹائم دیں، جو آپ نے صحبت سے باتیں سیکھی ہیں، جو آپ نے ہمارے مشائخ کی تعلیمات سیکھی ہیں، حضور علیہ السلام کی جو پیاری زندگی، جس طرح آپ مشکلات میں صبر فرماتے تھے، جس طرح آپ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے پیار فرماتے تھے، اپنے اہل خانہ سے محبت کرتے تھے، جس طرح بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، جس طرح آپ جو آپ کو تکلیفیں اور اذیتیں دیتے تھے ان کو معاف کر دیتے تھے، جس طرح آپ میدان جنگ میں کھڑے ہو گئے اور دشمنان اسلام کے وہ تیر آئے اور آپ کے چہرہ مبارک پر زخم پہنچے، دندان مبارک کو زخم پہنچے، لیکن کبھی بھی حرف شکایت کبھی زبان پر نہیں آیا، آپ کے ہاتھ اٹھے تو دعا کے لیے اٹھے۔ یہ ہے ہمارے لیے سب سے بہترین مثال۔ تو انشاءاللہ یہ ہم مثال لے کر چلیں، اور جو تبلیغ کا کام ہے وہ جماعت اصلاح المسلمین، روحانی طلبہ جماعت، وہ ہمارے پیارے خلفائے کرام اس کام کو تندہی سے، محبت سے، شوق سے، جو ہمارے مشائخ کا اسلوب ہے اس کے مطابق سر انجام دیں۔ انشاءاللہ اللہ کا ہاتھ آپ پر ہے، حضور علیہ السلام کا ہاتھ آپ پر ہے، مرشد کامل کی شفقت اور عنایت، توجہ ہمیں حاصل ہے۔ اس تبلیغ کے کام کو بڑھائیں۔ بڑی مسرت ہوئی کیونکہ آج اس توقع نہیں کر رہا تھا کہ یہاں بھی اس طرح دوست اکٹھے ہوں گے، کیونکہ گجرانوالہ میٹنگ ہو چکی تھی، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ اس کام کو اور آگے بڑھائیں گے، اس میں اور ترقی ہوگی، اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم، بیٹے اور بیٹیوں دونوں کو تفریق نہیں کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں سے نوازا تھا، اور کس قدر آپ ان سے محبت کرتے تھے،
اور کتنی ان کو عزت دیتے تھے. اور آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت علم کا مخزن تھی. صحابہ آ کر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم سیکھتے تھے. آپ ان کو سکھاتی تھی. تو ہماری بیٹیاں بھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وہ علم سے معمور ہوں. قرآن مجید پڑھیں, بنیادی ضروری تعلیم حاصل کریں. آج میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ بات شاید گجرانوالہ میں وہ عرض کی گئی کہ برانچ میں مثالی برانچ کے حوالے سے وہاں کیا کیا تعلیم ہونی چاہیے. تو بنیادی ضروری تعلیم حاصل کریں اور اس کے بعد جو اسکول کالج یونیورسٹیز کی تعلیم حاصل کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اور دعا ہے کہ یہ ادارہ جس طرح بنایا گیا ہے یہ کامیابی سے امکنار ہو. بھائی صاحب کی محبت اور خلوص کو دیکھ کر خوشی ہوئی اور امید ہے کہ یہ اس کام کو کر کے دکھائیں گے اور اچھی ٹیم بنائیں گے اور بہتر مینجمنٹ, بہتر استاد, کام کی معیار عالی شان. آپ سب کا بہت شکریہ.